بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 987 ہے، 987، اور آج ہم سورہ رعد کی ابتدا کر رہے ہیں۔ قرآنی ترتیب میں سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد 6 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں صرف 43 آیتیں ہیں، 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم سورہ رعد کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الف لام میم را، اللہ ہی اس کے معنی اور مطلب کو جانتے ہیں۔ تلک، یہ آیتیں ہیں، الکتاب، کتاب کی، والذی، اور وہ جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ دوسری بات، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے۔ تیسری بات، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بزرگان محترم، سورہ رعد مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی یہ سورت ہے، جس میں 43 آیتیں ہیں، اور یہ سورت 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورت میں بجلی، کڑک وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی رعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ سورہ یوسف اور سورہ رعد دونوں میں رابطہ ہے، اس طور پر کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور سورہ رعد میں دیگر نبیوں اور ان کی قوموں کے تذکرے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نجات عطا فرمائی اور کافروں کو ہلاک کیا۔ اور دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کے تذکرے موجود ہیں، سورہ یوسف میں بھی اور سورہ رعد میں بھی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں 39 میں یوں ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ان 2 قیدیوں سے بات کرتے ہوئے سوال پوچھا تھا کہ کیا متفرق خدا بہتر ہیں، یہ ایک وہ اللہ جو زبردست ہے۔ یہ سورہ یوسف میں وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، بلند کیا، جن کو تم دیکھتے ہو، جس کی تفسیر آگے آئے گی۔ اور آیت نمبر 11 میں بھی کہا گیا، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، کہہ دیجیے کہ آسمان اور زمین کا کون ہے رب، کہہ دیجیے کہ اللہ۔ الف لام میم را، یہ جو سورہ رعد کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جس کے معنی اور مطلب کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی، تلک آیات الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کو بتلانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، ان کو معمولی مت سمجھو، یہ آفاقی کتاب مقدس کی، یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ زمین پر کھڑا ہوا کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں، یا کسی انسان کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے، یا کسی دنیاوی مصنف کی تصنیف نہیں ہے، یہ بالکل پروردگار کی طرف سے آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی کتاب۔ جبرائیل امین ہے
جس کو لایا ہے وہ پھر جس کو قلب نبوی پر اتارا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وہ کتاب ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے جس میں باطل کا نام و نشان نہیں ہے اور شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 میں کہا گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، تم اس میں ہرگز شک میں مت پڑو، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ کتاب بھی حق کے ساتھ بھیجی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں یہ بات کہی گئی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نبیوں کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں یہ بات کہی گئی کہ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جن پر ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت یہاں یہ بیان کی گئی کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، باوجود یہ کہ قرآن مجید حق ہے، حق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات ہر دور میں رہی کہ نبیوں اور رسولوں نے حق بات ان کے سامنے پیش کی مگر اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں بھی یہ بات کہی گئی تھی وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ خواہش کریں جب بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 میں بھی فرمایا گیا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال دنیا میں ہر دور میں یہ بات رہی ہے کہ اچھے لوگ کم، برے لوگ زیادہ، ایمان والے کم اور کفر و شرک رکھنے والے زیادہ، یہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی یہی سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے بچائے اور ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہی دعا کرنا چاہیے کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے پروردگار ہم کو اسلام اور فرمانبرداری کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائیے اور پھر ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے، ہمارا نام ان نیک لوگوں میں شامل ہو، اس فہرست میں شامل ہو جو نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، صابر ہیں، شاکر ہیں، ذاکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔